نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا نام لے کر مختصر سے وقفے کے بعد ہم نے دوبارہ اس متعلق نشست کا آغاز کیا ہے۔ اس سے قبل ہم 2 کتابوں کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں، اور در حقیقت یہ کتابچے شبان المسلمین کے بنیادی افکار کے 7 کتابچوں میں سے 2 کتابچے ہیں۔ تیسرے کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ بنیادی افکار سے مراد یہ کہ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا نقطہ نظر، ہمارا عقیدہ، ہمارے بنیادی دینی تصورات، ہم فرائض کے معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ہمارا دین کے بارے میں کیا تصور ہے، ہم دین کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، دین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ مختلف انٹرپریٹیشن موجود ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں شبان کے کیا عقائد ہیں یا کیا تصورات ہیں یا کیا نقطہ نظر ہے، وہ ہم نے ان 7 کتابچوں میں کے ذریعے سے سمجھنے کی ہم کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ 2 کتابچے عظم تنظیم جو کہ اس مقصد زندگی سے متعلق ہے کہ جو ڈاکٹر سرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا تھا، اور وہ در حقیقت ان کی 1974 کی وہ تقریر ہے کہ جب انہوں نے تنظیم اسلامی کے قیام کا فیصلہ فرمایا اور ایک عزم مصمم کر لیا کہ اب زندگی کا بقیہ حصہ جتنا کچھ بھی باقی ہے وہ یعنی محض قرآن مجید کی درس و تدریس تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ زندگی اب فی الواقع دعوت دین اور اقامت دین کی عملی جدوجہد ایک جماعتی زندگی کے تحت ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہی ان کی زندگی کا وہ نصب العین بھی قرار پایا، مقصد زندگی قرار پایا۔ اسی کے تحت انہوں نے جدوجہد کی، ایک یعنی جماعت کے اعتبار تنظیم اسلامی کی بنیاد کی۔ وہ عزم تنظیم، اس میں ڈاکٹر سرار احمد صاحب کے اپنے کچھ احوال واقعی ذاتی زندگی سے متعلق بھی بعض چیزیں، اور پھر یہ کہ جب انہوں نے وہ فیصلہ کیا تو اس کا وہ بیک گراؤنڈ سارا اور ان کا ذہنی و فکری پس منظر بھی ہمارے سامنے تفصیل سے آ گیا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا کتابچہ ہم نے جس کے مطالعے کا آغاز کیا تھا وہ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر تھا، اور چونکہ یہ عنوان ہر کتابچے کے ساتھ تنظیم اسلامی کا لگا ہوا ہے اکثر و بیشتر، اور چونکہ ہمارا تنظیم اسلامی سے اختلاف ہے، ہم اختلاف کی بنیاد پر علیحدہ ہوئے ہیں اور ایک الگ اپنا نقطہ نظر اس معاملے میں رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک فکر کا معاملہ ہے، منہج کا معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم نے ایک اختلاف کے ساتھ، فکر سے تو پورے کا پورا اتفاق، اور منہج کے معاملے میں ایک اختلاف، وہ بیت والے مسئلے پر ہمیں اختلاف ہے ڈاکٹر سرار احمد صاحب سے، جس کو ہم نے اپنے دستور میں بھی لکھ دیا ہے واضح طور پر، اور اس سے بھی جو اختلاف ہے وہ جزوی اختلاف ہے، کلی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم منہج کو بھی پورے کا پورا آن کرتے ہیں، تو لہٰذا الگ لٹریچر ہمیں چھاپنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی کہ یہ سارے کا سارا لٹریچر موجود ہے، اور یہ ہمارا ہی لٹریچر ہے در حقیقت، کہ ہم ہی اصل میں اس فکر کے اب یعنی والی وارث ہیں اور اس فکر کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں نے 2-3 نشستیں قبل جو گفتگو اسی بدھ والی کلاس میں ہوئی تھی کہ یہ جو در حقیقت ایک ارتقائی سفر ہے جماعتوں کا اور فکر کے حوالے سے، اس میں شبان المسلمین کا جو محل و مقام ہے وہ کیا ہے، اور ہم کس سلسلے کی کڑی ہیں، تو وہ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر ہی جو کتابچہ ہے جس میں یہ ساری بحث موجود ہے، اسی کے تسلسل کے طور پہ یا تتمے یا ضمیمے کے طور پہ وہ لیکچر بھی ہمارا تھا۔ اور جو گفتگو ہماری رہی پچھلے کتابچے میں، وہ گفتگو وہ در حقیقت اس ہمہ جہتی احیائی عمل سے ہے در حقیقت متعلق، کہ جو اس وقت لترکبن طبقا عن طبق کے ذیل میں یا اس کے حوالے سے جو درجہ بدرجہ ایک ارتقائی سفر جو ہے وہ امت طے کر رہی ہے۔ اور ہمہ جہتی احیائی عمل یعنی اب جو غلبہ دین ہوگا، اب غلبہ دین کی صورت کن کن اعتبارات سے ممکن ہوگی، یا یوں سمجھیے کہ غلبہ دین کے حوالے سے جو کوششیں اور محنتیں ہو رہی ہیں اس کو ایک لارجر اسکیل میں یا براڈر اسکیل پہ یا براڈر اسپیکٹرم میں دیکھنے کی جو ضرورت ہے، جس کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک وسعت ذہنی و قلبی بھی پیدا ہوتی ہے اور باقیوں کے کام کو بھی اپنی اصل نوعیت کے اعتبار سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔
اور انسان کے اپنے اندر بھی ایک لوگوں کے حوالے سے انکلوسو ایک سوچ جو ہے، انکلوسیونیس والی سوچ وہ پیدا ہوتی ہے، اور انسان اس معاملے میں پھر فتوے کی زبان کے بجائے داعیانہ زبان استعمال کرتا ہے۔ تو وہ سارا احاطہ ہم نے کیا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس وقت احیاء اسلام کے حوالے سے جو اسلام کی نشأت ثانیہ ہے، نشأت اولا ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور شہید میں، اور اب اسلام کی نشأت ثانیہ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ، جو کہ بالکل قریب ہے۔ یوں سمجھیے کہ وہ اسلام کی نشأت ثانیہ جو ہے وہ دروازے پر دستک دے رہی ہے، بس دروازہ ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اس کی تین جہتیں ہیں۔ ایک جہت اس کی جو ہے وہ متعلق ہے علماء کرام کی محنتوں کے ساتھ، جو علماء کرام نے کاوشیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، جو ہمارے ہاں مدارس علوم دینیہ کا جو جال ہے پورے کا پورا، اور جس میں مختلف مکاتب فکر کا کنٹریبیوشن ہے، ہم اس کنٹریبیوشن کو آن کرتے ہیں۔ ان کی کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اس سے فائدہ دینی کا ہوا ہے۔ دوسری جو ڈائمنشن ہے اس کی، وہ جو سیاسی تحریکیں چلیں آزادی کے حوالے سے، جو مسلمانوں کو ساری دنیا میں محکومی کے بعد جو آزادی حاصل ہوئی، غلامی سے جو آزادی دلوائی ہمارے ان لوگوں نے، کہ جو جنہیں ہم سیاسی لیڈرز کہتے ہیں، جیسے ہندوستان میں قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ تو جو آزادی حاصل ہوئی، اس آزادی کا بھی بہرحال فائدہ ہے، اور اس سے کے ذریعے سے بھی ہم اسلام کی احیاء کی جانب ایک قدم یقیناً آگے بڑھے ہیں، اور اس آزادی کی اہمیت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ، تیسری ڈائمنشن اس کی جو خالصتاً یعنی اقامت دین کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے، جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، ان کی جو محنتیں اور کوششیں، یہ سارے کا سارا مل کے اسلام کی نشأت ثانیہ کی جانب بڑھنے کے حوالے سے مختلف اقدامات ہیں۔ اور چونکہ کمی اس جگہ پر ہے غلبہ اقامت دین کی جدوجہد کے معاملے میں، لہٰذا ہم نے اپنے لیے جس یا لائن کا انتخاب کیا ہے، یا جس ڈومین کا انتخاب کیا ہے، وہ یہ جگہ ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے اس بحث کا کہ جو تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر نامی کتابچے میں ہم نے کی ہے۔ اب یہ ہے کہ تیسرا کتابچہ ہے، اور وہ ہے تعارف تنظیم اسلامی، اور اس کے سب کا مطالعہ ہم نے نہیں کرنا، بلکہ اس کا جو حصہ دوم ہے، عقائد یا بنیادی دینی تصورات، اس کا مطالعہ ہم نے کرنا ہے، یہی ہمارے پیش نظر ہے۔ میرے پاس جو بکلیٹ ہے اس میں صفحہ نمبر 49 ہے، 59 ہو سکتا ہے، یہ جو اسکرین یہاں شیئر ہوئی ہے اس میں کہیں آگے جا کر ہو، لیکن تقریباً یہ آخر میں ہی ہے، آخر کے 3-4 صفحات کو آپ نکال دیں تو بس اس سے پچھلا ہی حصہ ایک بنے گا۔ ہاں، یہاں سے۔ اور اس میں اصل میں جو پیش نظر ہے ہمارے، وہ اس کا بھی میں بیک گراؤنڈ عرض کر دوں، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کیا ہوا ہے، ذاتی ان کا مرتب کیا ہوا ہے، اگرچہ کہ ساری تحریریں یا تقاریریں انہی کی ہیں، اور یہ والا جو حصہ ہے یہ بھی انہی نے ہی مرتب کیا ہے۔ اور در حقیقت یہ جماعت اسلامی میں جو عقائد اور بنیادی دینی تصورات کے حوالے سے جو بحثیں موجود ہیں، یہ انہی کو ہی نوک پلک سنوار کر، یا نوک پلک سنوار کر ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر اس کو لکھا ہے۔ اور یہ در حقیقت یہ یوں سمجھیے کہ یہ سارے کا سارا اٹھایا ڈاکٹر صاحب نے وہیں سے ہے، بنیادی جو ہے جماعت اسلامی سے، اور اس کی نوک پلک کو سنوار کر اسے یہاں پر یہ درج کر دیا ہے۔ اب اس میں اس کو پڑھنے کی ضرورت اس لیے ہے اور سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں عقائد کے معاملے میں بہت ساری بحثیں رہی ہیں، اور عقائد کا ایک یعنی معاملہ ایسا ہے کہ یہ اس پہ مختلف مذاہب ہمارے ہاں، یعنی مذاہب اربعہ جو ہیں، اور مختلف مکاتب فکر یا مختلف مسالک اور یا مختلف نقطہ نظر، اس میں عقائد کے حوالے سے مختلف بحثیں بھی موجود رہتی ہیں، اور علماء کرام کی بھی نظر رہتی ہے، جو بھی مختلف تحریکیں کھڑی ہوتی ہیں، مختلف جماعتیں اٹھتی ہیں، ان سب پر علماء کرام کی ایک نظر رہتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے عقائد یا تصورات کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اس پر گفتگو کرنی ضروری ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جو لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں بالعموم، وہ ان جدید تحریکوں سے مراد یہ کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ان تحریکوں میں زیادہ آتے ہیں، اور یہ چونکہ مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار اور علامہ اقبال یہ مدارس سے نکلے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ جدید کالجز اور یونیورسٹیز سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کے اوپر وہ ایک جدید ذہن کا ٹیگ بھی لگا ہوتا ہے۔ اور علماء کرام بہرحال ان کے حوالے سے شروع میں تو بالکل اچھی رائے نہیں رکھتے ہوتے، اور ایک خاص نقطہ نظر ہی سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کا دیکھنے کا اپنا ایک انداز ہے، اور خدشات بعض ان کے درست بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک نظر رکھتے ہیں۔ اور جب آپ اس معاملے میں آگے بڑھتے ہیں جماعت
جماعت بنا لیتے ہیں تو لوگ جو آپ کے ساتھ ملتے ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر پھر پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے جو جدید ذہن ہوتا ہے ان کی چونکہ بنیادی دینی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ بچپن میں تو وہ نماز روزہ سیکھ لیتے ہیں، والدین کو 6 کلمے بھی سکھوا دیتے ہیں کسی جو قاری صاحب سے، یا امام مجمل امام مفصل کی کچھ تعلیم گھروں میں یا مدرسے میں جا کر، وہ مسجد کے ساتھ جو ملک مدرسہ ہوتا ہے جہاں قاری صاحب پڑھایا کرتے ہیں، یا گھر پہ بلوا کر جیسے بھی ہوتی ہے ترتیب۔ یہ بچیاں جیسے پڑھتی ہیں تو وہ محلے کی باجیاں ہوتی ہیں جن کے ہاں جا کر پڑھ لیا جاتا ہے، تو کچھ وہ نماز سکھا دیتی ہیں، کوئی جو 6 کلمے جو پڑھوا لیے جاتے ہیں، اور ایمان مجمل ایمان مفصل کا کچھ تعارف یا کچھ بنیادی باتیں وہ تو ہو جاتی ہیں۔ لیکن پھر ہم چلے جاتے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے، تو وہ وہاں جا کر بالعموم ہم یہ سب بھول بھال جاتے ہیں، اور عملی زندگی میں جب قدم رکھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی نو ہاؤ نہیں ہوتی کہ جو اسلام کے جو تصورات ہیں یا اسلام کے جو حقائق ہیں، بالخصوص ماوراء طبیعتی حقائق جو میٹافزیکل ریئلٹیز ہیں، اس معاملے میں کیا نقطہ نظر بنایا جائے اور کیا رائے قائم کی جائے۔ تو اس لیے ضروری بھی ہوتا ہے کہ اس کو پھر باقاعدہ کوڈیفائی اور فریز کر کے بیان کر دیا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں علماء کرام کے ہاں جو عقائد کے معاملے میں بحثیں ہیں، وہ ایک تو یہ کہ لٹریچر ہے قدیم، اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ نیا نہیں لکھا گیا، قدیم چیزیں ہیں، اور قدیم جو چیزوں میں بھی 2 قسم کے عقائد زیادہ پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو احناف کا مسلک ہے، اور احناف جو ہے وہ عقیدے کے معاملے میں ماتوریدی ہیں، یعنی احناف جو ہیں، احناف سے مراد بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات، یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ فقہ کے معاملے میں یعنی معاملات دینیہ کے بارے میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے معاملات زندگی کے بارے میں دین کیا رائے رکھتا ہے، دین کا کیا نقطہ نظر ہے، اس میں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی انٹرپریٹیشن کے قائل ہیں۔ یہ معاملہ ہے ان کے فقہ کے معاملات کا۔ اور عقائد کا جہاں تک معاملہ ہے، عقائد کے معاملے میں اب یہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، عقیدہ ہوتا ہے اور عمل ہوتا ہے۔ تو عمل کے معاملے میں وہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر کے قائل ہیں، حنفی ہیں یہ بریلوی حضرات بھی اور دیوبندی حضرات بھی دونوں۔ لیکن عقائد کے معاملے میں یہ دونوں ماتوریدی ہیں۔ امام ابو منصور جو ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے نقطہ نظر کے قائل ہیں، اور ان کے ہاں انٹرپریٹیشن ہے، ہر چیز کی وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کے لیے یہ غلط ہمارے یہاں مشہور ہے کہ تعویل ہمیشہ باطل ہوتی ہے، نہیں، تعویل ہمیشہ باطل نہیں ہوتی، تعویل یا درست بھی ہوتی ہے۔ اب ہر تعویل جو ہے تعویل باطل نہیں ہوتی، تعویل حقہ بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ 2 مکاتب فکر بریلوی اور دیوبندی، یہ عقیدے کے معاملے میں ماتوریدی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور فقہ کے معاملے میں یہ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر اور اصول اجتہاد پر مبنی جو بھی انٹرپریٹیشن ہے اس کے قائل ہیں۔ جبکہ اہل حدیث حضرات یہ عقیدے کے معاملے میں جو ہے وہ یہ اشعری ہیں، ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے نقطہ نظر کے قائل ہیں، اور بعض لوگ ان میں سے اصحاب ظاہر بھی کہلاتے ہیں۔ جبکہ فقہ کے معاملات میں یہ کسی ایک امام کی پیروی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ بحیثیت مجموعی چاروں اماموں جو فقہ کے امام ہیں، چاروں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حنفی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مالکی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شافعی، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یعنی حنبلی، یہ 4 اسکول آف تھاٹ ہیں قدیم مکاتب فکر کے اعتبار سے، یہ بلکہ یوں کہنا چاہیے مسائل کے جو اربع ہیں فقہ کے معاملے میں، ان چاروں کے اصول اجتہادات کو ملا کر جو اصول اجتہاد بنائے وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائے، اور ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ اجتماعی تقلید کا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ اس نقطہ نظر کے قائل ہیں جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اجتہادات پر مبنی ہے، یا جو فقہ کے معاملے میں جو استدلال یا استنتاج یا استخراج یا استنباط کرنے کا جو اصول ہے یا جو طریقہ ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، تو ہمارے اہل حدیث حضرات اس نقطہ نظر کے قائل ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ عقیدے کی جو کتابیں ہیں بڑی، اس میں احناف جو ہیں بریلوی دیوبندی یعنی ماتوریدی، ان کے ہاں جو کتاب مشہور ہے اور جو پڑھائی بھی جاتی ہے وہ عقیدہ طحاویہ ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کے باب میں جن چیزوں کو مرتب کیا ہے، مدون کیا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کی شرح عقیدہ طحاویہ بھی موجود ہے مدارس میں، آج بھی یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں احناف کے مدارس میں۔
تو یہ اس نقطہ نظر کے قائل ہیں اور وہی چیزیں پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، جبکہ ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ عقیدہ واسطیہ کے ہاں یعنی وہ مشہور ہے اور وہی اس کو یعنی پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں اور وہی نقطہ نظر ان کا ہے۔ یہ دونوں نقطہ ہے نظر، عقیدہ تحاویہ ہو یا عقیدہ واسطیہ، یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے ہیں، اور یہ دونوں ہی اسلام کے اندر کے ہیں، اسلام سے باہر ان میں سے کوئی شے نہیں ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ عقائد جو بھی ہوں، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انٹرپریٹیشن کا فرق ہوتا ہی ہے۔ یہ دونوں قسم کے نقطۂ نظر ہمارے ہاں جو موجود ہیں وہ ثقیل زبان میں ہے۔ عربی بھی بہت ثقیل ہے، اور عربی کا ترجمہ جو ہمارے علماء کرتے ہیں وہ زبان بھی بہت ثقیل ہوتی ہے، جبکہ ہمارا جدید ذہن جو ہے وہ نہ تو ان اصطلاحات سے واقف ہوتا ہے، اور نہ ہی استدلال سمجھ سکتا ہے جس استدلال کے تحت وہ حضرات بات کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ایک کمیونیکیشن گیپ رہ جاتا ہے، اور اس کمیونیکیشن گیپ ہی کو فل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یوں سمجھیے نا کہ یہ جو ہمارے ہاں دینی تعلیم ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کا جو علم ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا، یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا، تو ہمارے یہاں جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان حضرات سے زیادہ بہتر انداز میں اپنے آپ کو الائنس سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ان کی بات سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ جب بھی پڑھے لکھے طبقے میں آپ کو معلوم ہے کہ جن کی جو تفسیر سب سے زیادہ مشہور ہوئی وہ علماء کرام کی تفاسیر تو نہیں ہے کہ جو زیادہ مشہور ہیں، وہ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تفہیم القرآن ہے، جو جدید تعلیم یافتہ طبقے میں جس کو پذیرائی ملی، جو مشہور ہوئی۔ اسی طریقے سے جو بیان ہے، وہ بیان جس کا مشہور ہوا سب سے زیادہ ساری دنیا میں، وہ علماء کرام کے بیانات تو نہیں ہیں، وہ بیان جو ہے وہ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اسی کو پذیرائی ملی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اصطلاحات ویسی ہیں کہ جو جدید ذہن کو اپیل کرتی ہیں، جدید ذہن زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے بھی ضرورت اس بات کی تھی کہ عقیدے کے معاملے میں بھی وہ بحثیں کہ جو ان کتابوں میں موجود ہیں، مشکل کتابوں میں، اور اصطلاحات مشکل ہیں، اور ان کو سمجھنا مشکل ہے، لینگویج مشکل ہے، پھر یہ کہ استدلال کے جو انداز ہیں، جو طریقے ہیں وہ مشکل ہیں، ان کو سادہ اور سلیس زبان میں ان حضرات نے، مولانا مودودی نے بھی اور یہاں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے بھی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہماری نشستوں میں بھی جو لوگوں کی اکثریت ہے وہ مدارس سے نکلے ہوئے لوگ تو نہیں ہوتے، وہ تو مدارس والے تو پڑھتے ہی علماء کرام سے ہیں جا کر۔ ہمارا تو جو ہے معاملہ سارے کا سارا وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہی ہیں کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ بھی باتیں ان کے سامنے رکھی جائیں۔ اچھا، اب یہاں میں نے سارا وہ ویٹیج دیا ہے، علماء کرام نے جو محنت کی ہے اس معاملے میں، وہ محنت بہت گراں قدر ہے، وہ محنت وہ نہ کرتے تو آج ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں نہ ہوتے، لہٰذا ان کی محنتوں کو ہم اون کرتے ہیں جو بھی کسی زمانے میں انہوں نے کی ہے۔ البتہ اور بلکہ ایک اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان حضرات نے جو بھی انٹرپریٹیشن کی ہے اس سب کے پیچھے قرآن و حدیث کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی شے وہ نکال کر لے آئے، اگرچہ کہ سمجھانے کے طریقوں میں فرق ہو جاتا ہے، استدلال کی بنیادوں میں فرق ہو جاتا ہے، استدلال کے انداز میں فرق ہو جاتا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے آ گئی ہے، لیکن ذرا ان ڈیپتھ اس کا انالیسز اگر کریں یا گہرائی میں جائیں تو پھر معلوم ہوگا کہ یہ ساری بحثیں دراصل قرآن و حدیث کی ہیں۔ اچھا، قرآن کا معاملہ یہ ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ حدیث کا بھی، کہ وہاں گفتگو اجمالاً ہوتی ہے، وہاں بہت ساری باتیں انڈرسٹوڈ سمجھی جاتی تھی۔ قرآن مجید بہت ساری چیزوں کا اجمالاً ذکر کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید ظاہر ہے اس معاملے میں کوئی تفاصیل کی کتاب نہیں ہے، ہر چیز کی تفصیل ہوتی تو پھر قرآن مجید کی بھی 30 40 50 یا 100 جلدیں ہوتی، تو وہ تو سنبھالنے میں مشکل ہو جاتا ہے، ایک کام ہو جاتا، ایک بڑا کام بن جاتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو اجمال رکھا ہے اس معاملے میں، اور تفصیل جو ہے وہ نہیں بیان کی، تفصیل کو چھوڑا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ چیزیں موقوف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ تو حدیث اس معاملے میں بہت اہم مقام رکھتی ہے کہ وہ جہاں قرآن مجید کی شرح و وضاحت پر مشتمل ہے، اس کا بیان، ساتھ ہی وہ انڈیپینڈنٹ سورس آف دین بھی ہے، یعنی کوئی شے قرآن مجید میں نہیں آئی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شے دین ہی میں نہیں ہے، اس شے کی اپنی اہمیت ہے اور یہ شے دین کا باقاعدہ حصہ ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلیں تو پھر اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے جو انٹرپریٹیشنز مزید ہوئیں، انہی میں پھر ہمارے ہاں بعد میں یہ جو جو بحثیں ہیں نا
یہ صحابہ اکرام کے یہاں بھی بعض چیزیں مل جاتی ہیں. پھر یہ فقہائے ہر یہ فقہا میں سارے فقہا ہر فقی اپنی جگہ پہ بہت بڑے محدث تھے. یعنی محدثین کا جو نقطہ نظر فقہا کے بارے میں ہے تو وہ ان کو محدثین سے کم کا درجہ نہیں دیتے. یعنی یہ بہت گراں قدر خدمات ہیں حدیث کے معاملے میں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان حضرات کی. اور احمد ابن حنبل ہی کے شاگرد خاص ہے امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ اچھا وہیں سے یہ سلسلہ پھر آگے چلا اور نسلاً بعد نسل یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں. اب اس معاملے میں ایک جو نقطہ نظر ہمارے ہاں قدیم عقائد کے جو ماہرین تھے ان کے ہاں جو پیدا ہوا اس کو بھی یہاں میں چاہتا ہوں کہ سمجھ لیا جائے. اور وہ یہ تھا کہ اسلام پر جو پہلی آنسلاٹ آئی ہے، جو پہلا اٹیک ہوا ہے اسلام پر، وہ اٹیک تھا یونانی فلسفہ اور منطق کا. یہ بنو امیہ کا جو آخر کا دور ہے یہیں سے اس کا آغاز ہو گیا تھا، اور 92 سال کا دور ہے بنو امیہ کا. ہاں بالکل 92 سال کا، غالباً 132 ہجری تک، 132 ہجری تک کا جو دور ہے وہ بنو امیہ کا دور ہے جو چلا ہے. اس کے بعد پھر بنو عباس کا دور شروع ہو گیا. تو بنو امیہ کے دور کے آخری میں یہ اسلام پر یونانی فلسفہ و منطق، گریک فلسفی اینڈ لاجک، اس کا اٹیک ہونا شروع ہو گیا تھا. اور پھر بنو عباس کے دور کے آغاز ہی میں، اور وہ تو پھر جا کر پورے کلائمیکس کو پہنچا. اس کے جواب میں پھر ہمارے ہاں لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے اس یونانی فلسفہ اور منطق کا توڑ کیا ہے. تو سب سے پہلے جو شخصیت کھڑی ہوئی ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور انہوں نے تحفۃ جو فلاسفہ کتاب لکھی، اور تحفۃ الفلاسفہ لکھ کے انہوں نے فلسفے کو گراؤنڈ لیس کیا کہ فلسفہ جن بنیادوں کو بنیاد بنا کر، جن اصولوں کو بنیاد بنا کر اسلام کی بنیادوں پر اٹیک کر رہا ہے وہ بنیادیں ہی گراؤنڈ لیس ہیں. ان بنیادوں کو ہلایا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الفلاسفہ نامی کتاب لکھ کر، اور فلسفے کو گراؤنڈ لیس کر دیا انہوں نے، بیس لیس اسے بنا کر اڑا کر رکھ دیا. اس کے ساتھ جو دوسری بڑی شخصیت ہے وہ امام المنطق امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے الرد علی المنطقیین کتاب لکھی اور منطق کو گراؤنڈ لیس کیا کہ منطق جن اصولوں کو بنیاد بنا کر اسلام کی بنیادوں پر حملہ آور ہے وہ بنیادیں ہی کھوکھلی ہیں، وہ بنیادیں ہی غلط ہیں. اور چونکہ یونانی فلسفہ اور منطق کی جو بنیاد تھی وہ ساری کی ساری توہمات پر تھی، اور اس کے پیچھے وہ آپ کو ایرسٹوٹل اور سوکریٹس اور پلیٹو ان کی تعلیمات بھی مل جائیں گی. لہٰذا وہاں سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ توہمات کا تھا. لہٰذا ان توہمات کو کنارے لگانا ایک آسان کام تھا، نسبتاً آسان تھا. اتنا بھی آسان نہیں تھا لیکن نسبتاً آسان. اور نسبتاً کا مطلب جب میں کمپیریزن کر رہا ہوں تو وہ ظاہر ہے آج کے دور سے کمپیریزن کر رہا ہوں. آج کا دور کیا ہے ابھی اس کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں. تو یہ کام امام ابن تیمیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ تحفۃ الفلاسفہ اور رد علی المنطقیین لکھ کر فلسفے اور منطق کو گراؤنڈ لیس کیا. ان کے بعد پھر بعض ہمارے ہاں متکلمین حضرات ہے جنہوں نے باقاعدہ یہ جو عقائد کی بحثیں ہیں ان کو کوڈیفائی کیا، فریز کیا ہے. یونانی فلسفہ اور منطق نے جن 3 چیزوں کو ٹارگٹ کیا تھا وہ نوٹ کر لیں. پہلی چیز جو تھی وہ اسلام کے ماوراء و طبیعتی حقائق ہیں. نمبر 1 خدا، نمبر 2 آخرت، ایمان باللہ، ایمان بالمعاد، آخرت، اور نمبر 3 روح. ان 3 چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان 3 چیزوں پہ تنقید کی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان 3 چیزوں کے بارے میں اسلام ایک خاص نقطہ نظر رکھتا ہے. وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ تو ابھی تو آپ نے یونانی فلسفہ اور منطق کو کا کاؤنٹر کیا، لیکن انٹرپریٹیشن بعد میں جو متکلمین حضرات آئے انہوں نے آ کر انٹرپریٹیشن کی چیزوں کی اور بتایا کہ یونانی فلسفہ اور منطق میں کیا شے صحیح تھی، کیا شے غلط تھی، اور باقاعدہ پھر عقائد کو کوڈیفائی کیا ہے اپنے دور میں. انہی میں بہت بڑا نام امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا ہے. اسی دور میں پھر یہ ماتوریدی اور اشعری عقائد جو ہیں وجود میں آئے. ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ، ان حضرات کی گراں قدر خدمات ہیں. یہ 6 کلمے جو ہمارے ہاں مشہور ہیں، وہ پہلا کلمہ طیب اور دوسرا کلمہ شہادت اور تیسرا کلمہ تمجید اور یہ چوتھا کلمہ توحید اور 5واں کلمہ الاستغفار اور 6واں کلمہ رد کفر. تو یہ 6 کے 6 کلمے جو ہیں، اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یہ 2 بھی یہ سارے کے سارے اس دور میں کوڈیفائی ہوئے ہیں، فریز ہوئے ہیں. یہ بحثیں ظاہر ہے آپ ان کے دیکھیں گے تو بہت سارے جملے آپ کو احادیث میں مل جائیں گے، بعض آپ کو اشارے کیا براہ راست بہت ساری باتیں آپ کو قرآن میں مل جائیں گی.
لیکن ان حضرات نے یہ خدمات سر انجام دے کر اس کو باقاعدہ کوڈیفائی اور فریز کیا، اور بہت سارے اس وقت کے نوجوان کہ جو اندر سے مولد ہو چکے تھے ان کو باقاعدہ ریکلیم کیا ہے، ریگین کیا ہے، اور اسلام کی حقانیت کو واضح کیا ہے، اور اسلام پر اعتماد ان کے اعتماد کو بحال کیا ہے۔ اب زمانہ بدلا ہے، اور زمانہ بدلا یوں ہے کہ اب آج کے دور میں جو اسلام پر اٹیک ہے عقائد کے معاملے میں، وہ یونانی فلسفہ اور منطق کا نہیں ہے، اس کا تو ہمارے علماء کرام نے، اکابرین نے، اسلاف نے کوششیں کر کے، محنتیں کر کے اس کو ونس فار آل سیٹل ڈاؤن کر لیا تھا۔ وہ حملہ وہاں سے دوبارہ نہیں ہوا اسلام پر۔ اب جو اسلام پر حملہ ہوا ہے وہ سائنٹیفک ریشنلزم کے اعتبار سے ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انگریز جہاں پر آیا ہے، یعنی 1799 کی شہادت ہے سلطان ٹیپو کی، میسور کی۔ 1802 میں انگریز تخت دہلی پر براجمان تھا، 2.5 سال کے بعد، اور وہ انگریز نے سارا نظام سنبھال لیا تھا۔ 1757 کی جنگ پلاسی ہے۔ 1857 میں ہندوستان کے مسلمان اور ہندو سب نے مل کر، رہنے والوں نے سب نے مل کر ایک آخری زور لگایا کہ یہاں سے انگریز کو مار بھگایا جائے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے کا چکر دے کے جو ہے یہاں پر آیا تھا۔ وہ آخری کوشش ہندوستان کے رہنے والوں نے کی، یعنی اکٹھی کوشش، لیکن کامیابی نہیں ہوئی، اور 1857 میں انگریز براہ راست یہاں پر قابض ہو گیا۔ اب جب انگریز یہاں پر آیا تو وہ عسکری قوت کے تحت آیا، پھر ساتھ میں وہ عیسائی مشنریز بھی آ رہے تھے، عیسائی مبلغین مشنریز وہ بھی آ رہے تھے۔ تیسرے نمبر پہ سائنس بھی آ رہی تھی۔ چوتھے نمبر پہ ان کی تہذیب وہ بھی آ رہی تھی ساتھ میں، اور 5ویں نمبر پہ ان کا سیاسی تسلط بھی ہوا یہاں پہ۔ تو یہ 5 اعتبارات سے انگریز یہاں پر حملہ آور ہوا، اور سائنس پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے اپنے ہمگیریت اور جامعیت کے ساتھ، اور گہرائی اور گیرائی کے ساتھ حملہ آور ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کو تو اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ انگریز کے آنے کے نتیجے میں یا آنے کے بعد ہندوؤں کے لیے کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں ہوا، ان کے لیے فرق صرف چینج آف ماسٹرز کا تھا۔ وہ پہلے بھی غلام تھے، اب بھی غلام، وہ پہلے انگریز کے غلام تھے، ہم مسلمانوں کے۔ لہٰذا چینج آف ماسٹرز میں جو محکوم قوم ہوتی ہے وہ آنے والی نئی اقوام کو ویلکم کرتی ہے، لہٰذا انگریز کو کے آنے کو ہندوؤں نے ویلکم کیا، انگریز نے اٹھایا۔ انگریز بھی، آنے والی قوم بھی یہی کرتی ہے، جو فاتح ہوتے ہیں وہ مفتو قوم کے حوالے سے یہی دیکھتے ہیں کہ پسے ہوئے طبقے کو اوپر اٹھایا جائے، یہی ہمارے دست و بازو بنیں گے۔ اور وہ جہاں کی جو ایلیٹ تھی پہلے کی، جو ایلیٹ ہوتی ہے، جو غالب قوت ہوتی ہے، اس کو وہ ہر ممکنہ کوشش کر کے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی کام انہوں نے کیا کہ مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا، ہندوؤں نے ان کو ویلکم کیا۔ تو اب جب انگریزی تعلیم آئی، انگریزی تہذیب آئی ہے، اور عیسائی مشنریز آئے، تو اس سب کے نتیجے میں انہوں نے آ کر، اور سائنس آئی، اور سائنس بھی آئنسٹائن ایرا کی سائنس نہیں ہے، نیوٹونین ایرا کی سائنس ہے، کہ جس میں میٹر ہی سب کچھ ہے۔ اور وہ ہے نا، وہ جو تعریف کرتے تھے میٹر کی کہ یعنی میس از نائدر کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ، یہ والی سائنس ہے نیوٹونین ایرا کی۔ اور اس آئنسٹائن نے آ کر تو آدھی سے زیادہ فزکس ہی ریوائز کر دی نا، کہ ہر شے میٹر تو نہیں ہوتی، اصل شے تو انرجی ہے، اور یہ میٹر تو جو ہے وہ اپنی فارمز کو تبدیل کر لیتا ہے، کنورٹ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن وہ جو دور تھا وہ تو نیوٹونین ایرا تھا، نیوٹن کی سائنس تھی، تو اس قدر حتمیت اور قطعیت تھی وہاں پر۔ بعد میں تو جا کے ریلیٹیوزم آیا ہے، جس نے اب جا کر کوانٹم فزکس میں بھی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، اس کو بھی انہوں نے عقائد کے بعد میں شامل کیا۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ دور بہت خطرناک دور تھا، اور اس دور میں مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا، لہذا مسلمانوں کے اکثر جدید تعلیم یافتہ لوگ بہہ گئے اس سیلاب میں، خود سر سید بہ گئے۔ عقائد کے معاملے میں بہت غلط انٹرپریٹیشن ہیں سر سید کی، یہ آگے کی نشستوں میں ہم جا کر تفصیل سے پڑھیں گے کہ سر سید کے ہاں عقائد کے معاملے میں کیا خرابی پیدا ہوئی، اور عبداللہ چکڑالوی جو تھا اس کے ہاں یہ نقطہ نظر جو پیدا ہوا، پھر یہ غلام احمد پرویز ہمارے ہاں وغیرہ وغیرہ، یہ جو مختلف نقطہ نظر بنے ہیں، تو ان کا پھر کیا معاملہ رہا ہے۔ تو یہ سائنٹیفک ریشنلزم ہے، اور اس کو اب وہ جو میں نے بات کہی تھی نا کہ کمپیریٹیولی وہ آسان تھا، یونانی فلسفہ اور منطق کا توڑ۔ کیوں آسان تھا؟ کیونکہ اب جو سائنس کی کے ذریعے سے جو اٹیک ہوا ہے عقائد پر مسلمانوں کے، وہ اٹیک اس کے پیچھے سائنس کھڑی ہے، اور سائنس توہمات پر نہیں کھڑی، سائنس جو کھڑی ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ کھڑی ہے، لہٰذا اس کا توڑ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کا توڑ کرنا اس کی نسبت یونانی فلسفہ اور منطق کے توڑ کی نسبت بہت مشکل ہے، اور خاصا مشکل ہے۔
اور اب وہ بنیادیں ہی مختلف ہیں کہ جو بنیادیں اس دور میں تھیں، وہ بنیادیں توہمات کی تھیں، یہ بنیادیں سائنٹیفک یہ فیکٹس کی ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز کی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اب جو اٹیک ہوا تھا اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے وہی پرانے عقائد جو ہمارے ہاں ماتوریدیہ اور اشاعرہ اور جو ہمارے اسلام کے بھائی خواہ جو تھے، اسلام کے یہ ماہرین، وہ یا اب بالخصوص عقائد کے معاملے کے ماہرین، انہوں نے جو بحثیں کی ہیں اور جو نقطۂ نظر پیش کیے، وہ نقطۂ نظر جب ہمارے اسی کو لے کر جب ہمارے ان اکابرین نے جو پچھلے صدی کے تھے انہوں نے جب پیش کیا تو وہ ہمارے نوجوان ذہن کو متاثر نہیں کر سکے، کیونکہ سائنس اور بات کہہ رہی ہے، ہمارا نوجوان طبقہ اس سے متاثر ہو گیا۔ اور جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ جس لینگویج میں بات کر، اب لینگویج سے مراد یہ اردو انگریزی نہیں ہے، ذہن کی لینگویج، ذہن کے بیریئرز ہوتے ہیں، الفاظ اتنے پرابلمٹک نہیں ہوتے، ذہن کا ایک ساخت ہوتی ہے، یہ لینگویج ساخت کو ہم لینگویج کہتے ہیں۔ تو یہ لینگویج کا بیریئر پیدا ہو گیا اور ہمارے نوجوانوں کی اکثریت اس مغربی تہذیب کے سیلاب میں بہہ گئی، ہم ریکلیم نہیں کر سکے۔ ریکلیم اگر کسی نے کیا تو پھر درمیان کے لوگ اٹھے ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ علامہ اقبال ہیں، دوسرے نمبر پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی میں پھر علامہ اقبال کے شارح کے طور پہ ڈاکٹر رفیع الدین ہیں اور حضرات ہیں کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اور فی الواقع مولانا مودودی کی تفہیم القرآن اور مولانا مودودی کے لٹریچر نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نوجوانوں کو اسلام پر اعتماد ان کا بحال کروایا ہے۔ وہ نوجوان کے جو ظاہری نام کے اعتبار سے بس مسلمان رہ گئے تھے، وچوں وہ ملد ہو چکے تھے، عملاً وہ بہت دور نکل چکے تھے، ان کا اعتماد بحال کیا اسلام پر۔ اور ان حضرات کا کمال یہ ہے کہ ان حضرات نے ایک طرف دین کو ٹھیٹ بنیادی حقیقتوں کے اعتبار سے سمجھا ہے، بنیاد کے اعتبار سے سمجھا ہے، اور چونکہ یہ جدید تعلیم سے بھی آراستہ تھے اور اس سے بھی یعنی واقف تھے، لہٰذا انہوں نے سب چیزوں کو برج کر کے اور جدید ذہن کو سامنے رکھ کر اسلام کے عقائد کو جب پیش کیا ہے تو ظاہر ہے اس میں الفاظ بدلے گئے ہیں، بہتر انداز سے بات کو سمجھایا گیا ہے، لیکن ہے یہ وہی بات کہ جو پرانی تھی، پرانی سے مراد قرآن و حدیث کی۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے واضح کی ہے کیونکہ یعنی یہ ساری تمہید رکھنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ رائے قائم کی جاتی ہے مولانا مودودی، علامہ اقبال اور ڈاکٹر اسرار کے بارے میں کہ یہ کوئی نئی چیز بنا کر لے آئے، تو بھائی نئی چیز نہیں بنا کر لائے، یہ ساری وہی بات ہے جو قرآن و حدیث کی ہے۔ اور یہ احسان عظیم ہے ان حضرات کا اس امت پر اور بالخصوص بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں پر کہ انہوں نے اس جدید تعلیم یافتہ طبقے کو ریکلیم کیا ہے، ریگین کیا ہے اور ان کا اعتماد بحال کیا ہے اسلام پر۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور در حقیقت ہم احسان فراموش قسم کے لوگ ہی ہیں، ہم تو قدر جانتے نہیں ہیں، مطلب ہیرے کی اصل قیمت تو وہی جانتا ہے کہ جس کو ہیرے کا کاروبار وہ کرتا ہے، اس کو پتا ہو کہ ہیرا کیا ہے۔ تو ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو بس بونوں کے ساتھ ہی ہمارا کوئی تعلق جو ہے نا وہ رہا ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے در حقیقت کہ یہ کتنی عظیم شخصیات تھی، یہ اپنے دور سے بہت آگے کی شخصیات تھی۔ یہ 50 سال بعد، 60 سال بعد، 30 سال بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لٹریچر مرتب کیا مولانا مودودی نے، علامہ اقبال نے، ڈاکٹر اسرار نے، مولانا امین حسن اصلاحی نے، ڈاکٹر محمد رفیع الدین نے، وہ کیا عظیم لٹریچر ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ آگے جا کر پتہ چلے گا۔ دنیا ساری میں اسلام کا جو اصل اسلام تھا وہ پھیلا مولانا مودودی کے لٹریچر ہی سے ہے، وہاں جا کر عرب میں اس کا ترجمہ سید قطب نے کیا اور پھر سارے عرب میں وہ لٹریچر پھیلا، وہیں سے تحریکوں نے جنم لیا ہے۔ خیر یہ الگ بحث ہے بالکل، یہاں صرف میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدے کے معاملے میں بھی ان حضرات کا خاصا کنٹریبیوشن ہے۔ آخری بات اس ضمن میں یہ ہے تمہیدی کہ جو عقیدے کے باب میں لکھا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر اس کام کو 4 چاند لگائے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ جس بحث کو لے کر آئے ہیں وہ بحث ایمان کی ہے۔ مولانا مودودی کے ہاں بھی یہ چیزیں ایک ابتدائی درجے کی ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ چیزیں جو ہیں جس کو انہوں نے ایمان کو فی الواقع زندہ حقیقت بنا کر پیش کیا ہے۔ تو جو کہتے ہیں نا زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، تو توحید کا یہ جو ایمانی پہلو ہے، اس ایمانی پہلو کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زندہ حقیقت کے طور پہ پیش کیا ہے، ان کو بتایا ہے یہ قول سے حال بن جائے انسان کا، قول محض زبان کی حد تک محدود نہ ہو بلکہ یہ حال بن جائے، انسان کے پورے وجود میں ایمان جگمگاتا نظر آئے۔
یہ بحثیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے یہاں بہت ہائی لیول کی بحثیں ہیں، اور انہوں نے اس معاملے میں اگر قدیم لوگوں میں ہم دیکھیں تو جن حضرات نے کنٹریبیوٹ کیا ان میں بہت بڑا نام پیر رومی صاحب مثنوی و مانوی حضرت مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمانی بحثوں کو بیان کیا ہے۔ ان کا شعر ہے نا بڑا کمال کا، چند خانی حکمت یونانیہ، مسلمانوں کب تک یونان کی حکمت پڑھتے رہو گے، حکمت قرآن یا رحم بخاں، قرآن کی حکمت پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اصل دین کیا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر ان ایمانی حقائق کو بیان کیا، یہ بھی میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جو شے مشہور ہے وہ کیا ہے کہ عقیدے کئی ہم مانی ہے ایمان، بعض اعتبارات سے ہم مانی بھی ہے لیکن عقیدہ اور شے بن جاتی ہے، ایمان اور شے ہے۔ اس کی وضاحت ہماری آئندہ کی نشستوں میں آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں جو شے موجود ہے وہ موروثی عقیدہ ہے، انہیریٹڈ ڈوگما موجود ہے جو ہم نے اپنے والد سے سیکھا۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے والد صاحب مسلمان، ہمارے والد صاحب اس لیے مسلمان تھے کیونکہ ان کے والد صاحب مسلمان تھے۔ تو انہیریٹڈ ڈوگما ہے ہمارے پاس، ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو حاصل کرنے والی شے ہے، ایمان تو کسبی شے ہے، اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کے معاملے میں کنٹریبیوٹ آج کے دور میں اگر کیا کسی نے صحیح معنوں میں جدید تعلیم یافتہ ذہن کو سامنے رکھ کر، وہ پہلے بندے علامہ اقبال ہیں، دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین ہے، اور تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر اسرار احمد ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں ڈاکٹر جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، علامہ اقبال فلسفے کے پی ایچ ڈی، ڈاکٹر رفیع الدین وہ بھی فلسفے ہی میں پی ایچ ڈی ہے ان کی، اور ڈاکٹر اسرار احمد یہ MBBS ڈاکٹر ہیں۔ تو ان تین ڈاکٹر حضرات نے جو کنٹریبیوٹ کیا ایمان کے معاملے میں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بالکل، اور سچی بات یہ نہیں پتہ۔ پچھلے دنوں بعض لوگوں کو اس کے ساتھ ہم نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں تو پھر ان کا فیڈ بیک جب سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ فی الواقع ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ یہ گراں قدر خدمات ہیں کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کے ہاں اور ڈاکٹر رفیع الدین کے ہاں یہ بحثیں جو موجود ہیں وہ یوں سمجھیے کہ وہ یہ فلسافیکل لینگویج میں، اقبال کی ریکنسٹرکشن مشکل ترین کتاب، وہ فلسفے کی کتاب ہے، عام بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ رفیع الدین کی بھی آئیڈیالوجی آف دا فیوچر یا دی مینیفیسٹو آف اسلام اٹھا کر دیکھیں تو وہ لینگویج مشکل ہے، وہ باقاعدہ استاد سے پڑھنے والی یہ چیزیں اس کے بغیر سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ تو یہ جو بحثیں ان حضرات کے ہاں ایک مشکل لینگویج میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان سارے مباحث کو عام فہم اور سادہ زبان میں بیان کیا ہے، اور عام لوگوں کے لیول پر آ کر، عام لوگوں سے مراد بالکل ہی ایک ریڑھی بان کے میں بات کہ ریڑھی بان یا تھڑے پہ بیٹھا ہوا جیسے آدمی ہوتا ہے نا، اس کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک عام انٹلیکچوئل ذہن جو ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیول پر جا کر بیان کیا۔ اقبال اور رفیع الدین نے تو انٹیلیجنشیا کے لیول پر بیان کیے چیزوں کو، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کو وسیع کیا ہے اور عام فہم اور سادہ زبان میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے، اور یہی کچھ مباحث اس میں بھی، یہ جو بکلٹ یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو حصہ، اس میں بھی ہمیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ تو یہ کچھ تمہیدی نکات تھے جن پر گفتگو کرنی ضروری تھی۔ اب اگلی دفعہ جو ہے ہم اس پر اس تمہید کو زیر بحث لائے بغیر آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں سے حصہ دوم ہے اور یہ نکال لیجئے، عقائد یا بنیادی دینی تصورات۔ عقائد، عقیدے کا لفظ جو ہے وہ یعنی عقد سے ہے، اور عقد جو ہے وہ گرہ لگانے کو کہتے ہیں۔ اسی سے ہمارے ہاں وہ نکاح کو بھی عقد و نکاح کا لفظ آپ نے بھی اصطلاح سنی ہوگی۔ تو عقد گرہ لگانے کو کہتے ہیں، یعنی وہ تصورات کہ جن کے ساتھ انسان گرہ لگا کر اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اسی سے یہ لفظ عقیدہ باب فعیل پر ہے۔ اور عقد سے عقیدہ، اور وہ تصورات یا وہ خیالات یا وہ نظریات کہ جن کے ساتھ انسان اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، یعنی نوٹ جو ہے اس کو ٹائی کر لیتا ہے، جوڑ لیتا ہے، یعنی کنیکٹ ہو جاتا ہے، اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ اب آ جائیے اگلے صفحے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنظیم اسلامی کے بنیادی دینی تصورات۔ اب یہ بنیادی دین کس شے کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اسی کے ساتھ وہ اجماع اور قیاس بھی آ جاتا ہے ظاہر ہے، لیکن یہ ذیلی شے ہے۔ اصل جو دین کا جو ایسنس ہے، یہ کہنا چاہیے بلکہ بنیاد، وہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کی شرح و وضاحت اور انڈیپینڈنٹ سورس آف دین بھی وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمار ہوتی ہے۔ تو یہ دو بنیادیں ہیں اسلام کی، قرآن و سنت، قرآن و حدیث۔
تو قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ تو تنظیم اسلامی کے، اور تنظیم اسلامی یہاں ہے لٹریچر میں، اب آپ اس کو شبان المسلمین پڑھیں، کہ بنیادی دینی تصورات یعنی عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہیں، جن کی روح سے ہر عاقل و بالغ مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت پر لازم ہے کہ وہ الف پورے شعور و ادراک کے ساتھ اقرار کرے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی میں یقین رکھتا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، اور قبول کرتا ہوں اس کے جملہ احکام، اقرار کرتا ہوں زبان سے اور تصدیق کرتا ہوں دل سے، اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی میں یقین رکھتا ہوں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخر پر اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے، یہ حصہ ایمان جو مجمل کہلاتا ہے، مجمل اجمال سے، اجمال کہتے ہیں کسی بھی بات کو مختصراً بیان کرنا، بریفلی ایکسپلینیشن جسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں، تو یہ مختصراً کسی بھی بات کو بیان کرنے کو اجمال کہتے ہیں۔ ہم یہ عام جملہ استعمال کرتے ہیں نا کہ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے، تو اجمال یعنی یہ جو مختصر بات ہم نے کہی ہے اس کی تفصیل اب ہم بیان کرتے ہیں، تو ایمان مجمل یعنی مختصراً جب ہم بیان کرتے ہیں، اور اس ایمان کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے، وہ پھر ایمان مفصل ہے جو آمنت باللہ و ملائکتی اس میں جو بیان ہوا ہے۔ اب یہاں واپس اوپر آئیں، جو یہ بحث شروع میں آئی ہے کہ جو بنیادی دینی جو تصورات ہیں جنہیں ہم عقائد کہتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ اب یہ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ یہ ہمارے ہاں ایک ہائی لیول کی بحث ہے کہ جو موجود ہے، اور یہ ہم یہ اس معاملے میں فکر مند رہتے ہیں اور پوچھنے کی، سوچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں، اور یہ اصطلاح کہاں سے آئی ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں بریلوی حضرات وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت شمار کرتے ہیں، مساجد کے باہر وہ لکھ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے اہل حدیث حضرات وہ بھی لکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ دیوبندی حضرات کو دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو ہر ایک اپنے آپ کو اس اصطلاح کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہے، یعنی ان کو پتا ہے کہ اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو آخر اس کی اہمیت کیا ہے، یہ اصطلاح آئی کہاں سے ہے؟ اور نمبر دو یہ کہ جو ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے، جیسے کہ بریلوی بھائی اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو کیا دیوبندی اہل سنت والجماعت نہیں ہے؟ یا کیا اہل حدیث اہل سنت والجماعت نہیں ہے؟ یا ان میں سے جو بھی ایک کہتا ہے تو کیا باقی دو نہیں ہیں اہل سنت والجماعت؟ یا جو بھی مکاتب فکر ہمارے ہاں موجود ہیں وہ سب اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اس اصطلاح کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہی ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایک پوری باقاعدہ بحث ہے، اور قرآن کلاسز میں بھی، اور اس سے پہلے یہ بدھ والی جو ہماری نشستیں رہی ہیں میں نے حوالہ بھی دیتا رہا ہوں کہ اس پر ایک باقاعدہ نشست ہم کریں گے، اور عقیدے کے باب میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بالکل پرائمری بات ہے۔ جب بھی ڈاکٹر سرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو بالکل شروع میں لے آئے ہیں، تو میں اس سے آگے نہیں بڑھا، اور اس کو آج یہیں پر ہی ہم کلوز رکھتے ہیں۔ اس پر باقاعدہ گفتگو صرف اس عنوان کے تحت اگلی نشست میں ہوگی۔ اگلا جو پورا جو لیکچر ہوگا بدھ والی کلاس، وہ صرف ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے کہ عقیدہ تصور اہل سنت والجماعت یہ کیا ہے، اور اس کا اطلاق کہاں کہاں پر ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے پہلے بھی یہ ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے، تو جو بھی لوگ آپ میں سے انٹرسٹڈ ہوں، پہلے میرا خیال تھا کہ میں آج گفتگو کر لوں اس پر، لیکن پھر خیال ہوا کہ کچھ تمہیدی نکات پر گفتگو کر لی جائے، اور چونکہ اس کا اعلان نہیں کیا ہوا لہٰذا اس کا آج اعلان کر کے اگلے بدھ والے دن اس پر تفصیلی گفتگو کر لی جائے۔ تو آپ کے بھی متعلقین میں سے جو بھی لوگ ہوں جو اس موضوع سے، اس مسئلے سے دلچسپی رکھتے ہوں، وہ اگلی بدھ والے دن تشریف لائیں، تاکہ اگلے بدھ کو صرف اس ایک اصطلاح پر گفتگو ہوگی اور ہم سمجھیں گے تفصیل سے کہ یہ اصطلاح کیا ہے۔ آج اس کو بس یہیں پر ہم کلوز کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔